دور کے ایک جنگل میں بسنتی اپنے پتی چمپک اور اپنی ساس سندری کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا پتی چمپک بہت ہی شرابی تھا۔ وہ جو بھی کچھ کما کر لاتا سب نشے میں اڑا دیتا۔ بڑی مشکل سے گھر چل رہا تھا۔ تبھی ایک دن چمپک کوے کے پیٹ میں درد اٹھا تو سبھی لوگ اسے اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ دیکھیے، اب چمپک جی کا لیور خراب ہو چکا ہے، اب اسے نہیں بچایا جا سکتا، وہ کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں۔ ایسی بات سن کر بسنتی اور اس کی ساس سندری بہت ہی رونے لگے، مگر وہ لوگ کر بھی کیا سکتے تھے۔ چمپک نے شراب پی پی کر اپنے شریر کو خراب کر لیا تھا۔ پھر کچھ ہی مہینوں بعد وہ مر گیا تو گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ دونوں ساس بہویں گھر گھر بھیک مانگنے جانے لگیں۔ انہیں کہیں سے کچھ کھانے کو مل جاتا تو وہی کھا کر وہ گزارا کرتی۔ ایک دن وہ ایک گھر کے پاس پہنچی تو اس گھر کی مالکن رات کے بچے کچے کھانے کو لے آئی اور انہیں دے دیا۔ ارے تم دونوں تو بہت ہی کمزور اور بیمار لگ رہے ہو، کیا بتائیں مالکن، ہم دونوں نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے پتی کی مرتیو کے بعد اور گھر میں پیسے نہ آنے کی وجہ سے ہم ساس بہویں بھیک مانگ رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ ایک کام کرو، تم لوگ روز میرے گھر پر آ جایا کرو، میرے گھر میں باسی کھانا کوئی نہیں کھاتا، تم ہی لوگ کھا لینا، آخر تم لوگوں کا پیٹ تو بھرے گا۔ بسنتی اور اس کی ساس یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے کہ ان کو اب بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ دونوں ہر روز اس مکان مالکن کے گھر آ کر کھانا مانگتے اور وہ انہیں بچا کچا کھانا دے دیتی۔ دھیرے دھیرے دونوں بہت ہی سوستھ ہو گئے، ساتھ ہی ساتھ آلسی بھی ہو گئی۔ ایک دن بسنتی کی ساس بہت ہی بیمار تھی۔ ارے بسنتی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور کمر میں بھی۔ ایسا کر، آج تو برتن لے کر چلی جا اور میرا کھانا یہیں لے آ۔ جب بسنتی ان کے گھر جاتی ہے تو رات کو اس چڑیا کے گھر بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے اور بہت سارے پکوان بھی بنے تھے۔ وہاں پر ایک نوکر بھی آیا تھا۔ یہ لے بھکارن چڑیا، مالکن نے بہت سارے پکوان بنوائے تھے کیونکہ گھر پر مہمان آئے تھے۔ مالکن نے خاص تم لوگوں کے لیے رات کے بچے کچے گلاب جامن بھجوائے ہیں، تم لوگوں کی تو آج دعوت ہے، دعوت، جاؤ کھا لو۔ بسنتی نے پکوان لیتے ہوئے اس سے دھنیہ واد کہہ دیے۔ بسنتی اپنا گلاب جامن کا خزانہ لے کر جا ہی رہی ہوتی ہے کہ تبھی وہ ایک پیڑ کے پاس رک جاتی ہے اور وہاں پر بیٹھ کر سوچتی ہے، ارے واہ، یہ گلاب جامن تو بڑے ہی رسیلے ہیں اور ویسے بھی ماں جی تو بیمار ہے، ایسا کرتی ہوں میں ہی ان گلاب جامنوں کو پھٹافٹ کھا لیتی ہوں۔ پھر بسنتی ان دونوں گلاب جامنوں کو کھا جاتی ہے اور بچے کچے پکوان اپنے ساس کے لیے لے جاتی ہے۔ پھر اتنے سارے پکوان کو دیکھ کر اس کی ساس بول پڑتی ہے، ارے واہ بہو، اتنے سارے پکوان بھیک میں مل گئے۔ ارے ہاں ماں جی، وہ نا مالکن کے گھر پر مہمان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے خوب سارے پکوان بنائے تھے۔ بسنتی اتنا بول ہی رہی ہوتی ہے کہ تبھی اس کی ساس کی نظر پلیٹ میں رکھے چاشنی پر جاتی ہے۔ ارے بہو، یہ چاشنی کیسی؟ اس میں کوئی مٹھائی بھی تھی کیا؟ جی نہیں ماں جی، اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، شاید غلطی سے چاشنی گر گئی ہوگی۔ بسنتی کی ساس سمجھ جاتی ہے کہ اس کی مٹھائی بسنتی نے کھا لی اور وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ اگلے دن بسنتی کا پیٹ بہت ہی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے 2 گلاب جامن اکیلے ہی کھا لیے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ساس ہی بھیک مانگنے چلی جاتی ہے۔ ارے واہ واہ، آج تو تم دونوں کے لیے بہت زیادہ ہی پکوان بچے ہیں کیونکہ آج بھی میں نے خوب سارے پکوان بنائے تھے۔ یہ لو، اتنے سارے پکوان ہیں کہ تم لوگ 3 دنوں تک بیٹھ کر بھی کھاؤ گی نا، تب بھی یہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس پکوان میں
2 पीस रसमलाई भी रखी थी। 2 रसमलाई को देखकर बसंती की सास अपने मन में सोचती है, अरे वाह, इतने टेस्टी टेस्टी रसमलाई। कल मेरी बहू बसंती ने मेरे से छुपकर मिठाई खा लिया था, आज 2 रसमलाई मैं खा जाऊंगी। इसमें कोई हर्ज तो नहीं, जैसे को तैसा। सासू माँ घर पहुंची तो बसंती का भूख से बुरा हाल था। वो पूरे दिन पेट दर्द और उल्टी से परेशान हो गई थी। अरे वाह माँ जी, आज भी इतने पकवान मिले। हाँ बहू। तभी बसंती की नजर प्लेट में रखे रसमलाई के दूध पर जाती है। वो उसे चक्कर देखती है तो, अरे माँ जी, ये तो रसमलाई का दूध है। क्या रसमलाई भी मिली थी? नहीं नहीं बहू, रसमलाई तो नहीं मिली थी। जैसे तुझे कल चाशनी मिली थी ना और रसगुल्ले नहीं मिले थे, उसी तरह मुझे रसमलाई नहीं मिली थी। ओह माँ जी, तो आप मुझसे बदला ले रही हो? नहीं नहीं बहू, मैं तो तुझे सबक सिखा रही हूँ। फिर अगले दिन दोनों साथ में भीख मांगने जाते हैं। वो लोग वहाँ पहुँचते ही हैं कि तभी उस घर का नौकर बोल पड़ता है, अरे तुम लोग कब तक भीख मांगकर दूसरों के घर खाओगे? कुछ काम भी तो कर लिया करो। तभी बसंती की सास बोलती है, बेटा मुझसे इस बुढ़ापे में क्या काम होगा? तुम तो बूढ़ी हो, बूढ़ी, अपाहिज नहीं। झाड़ू पोछा ये सब तो करने आता है ना। मालकिन की नौकरानी चली गई है और वैसे भी मालकिन तुम पर बहुत दयावान है। तुम्हारी बात कर लूं तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। हाँ हाँ, मुझे सब आता है। मैं खाना भी अच्छा बनाती हूँ। क्यों माँ जी, सही कहा ना? हाँ हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है, तब मैं कल मालकिन से बात कर लूंगा और एक दिन तुम लोगों के काम का डेमो लिया जाएगा। मतलब एक दिन मालकिन तुम्हारा काम देखेंगी, अगर पसंद आया तो नौकरी पक्की। अगले दिन वो दोनों डेमो के लिए अपने मालकिन के घर जाते हैं। वो लोग साफ सफाई और खाना पकाना बहुत ही मेहनत से करते हैं। ये सब देखकर मालकिन और उसका पति तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह, इन्होंने तो बहुत अच्छी साफ सफाई की है। घर देखकर लग रहा है कि शीशा है, शीशा। इतना चमक रहा है ये घर। अरे सुनो तो, मैं तो कह रहा हूँ कि इन्हें तुम परमानेंट काम पर रख लो। हाँ जी, सही बोले आप। मैं इन्हें रख लेती हूँ। इन लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और भिखारियों की तरह घर घर भीख भी नहीं मांगना पड़ेगा। मालकिन आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप ना होती तो हम ऐसे ही भीख मांगते रहते। हाँ मालकिन, भगवान आप लोगों की उम्र को लंबी कर दे। अच्छा ठीक है, कल से तुम लोग काम पे आ जाना, ठीक है? और हाँ, कभी भीख मत मांगना, मेहनत की कमाई खाना। ईश्वर ने जो शरीर दिया है उसका उपयोग करना। दोनों सास बहू काम करने लगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वो लोग अपने जिंदगी को खुशी खुशी बिताने लगी।